ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی امریکہ سے دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کی منظوری۔ بات چیت صرف جوہری معاملے کے دائرہ کار میں ہوگی۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف مذاکرات کی قیادت کریں گے۔ ملاقات جمعہ کو استنبول میں ہونے کا امکان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ ایران میں حالیہ سازش میں ناکامی پر سفارتکاری کی طرف واپس آیا۔ امریکہ یاد رکھے سفارتکاری دھمکی، خوف اور دباؤ کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتی۔ ایرانی آرمی چیف عبدالرحیم موسوی نے کہا کہ دشمن کی ایک غلطی سے کوئی بھی امریکی محفوظ نہیں رہے گا اور خطے کی آگ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بھسم کر دے گی۔ مصر اور غزہ کے درمیان رفح کراسنگ 2 سال بعد کھل گئی۔ انتہائی پیچیدہ طریقے کے باعث فلسطینیوں کی مشکلات برقرار۔ مصر سرحد پر سینکڑوں ایمبولینسز کی قطاریں۔ 20,000 سے زائد زخمی میں سے چند کو مصر منتقل کرنے کی اجازت۔ مریضوں کی منتقلی میں برسوں لگ جائیں گے۔ غزہ میں داخلے کے لیے 50 فلسطینیوں کی کلیئرنس۔ 150 غزہ سے نکل سکیں گے۔ حماس غزہ کا انتظام قومی کمیٹی کے حوالے کرنے پر تیار۔ حماس ترجمان حازم قاسم کا کہنا تھا کہ حکومتی اور انتظامی اداروں کے ساتھ تمام ضروری طریقہ کار انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ اسرائیل کے فضائی حملوں اور فائرنگ سے بچے سمیت 3 فلسطینی شہید۔ آزادی اظہار کے دعوے دار امریکی صدر امروں سے بھی بدتر نکلے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں بدنام زمانہ جیفری ایپسٹین سے متعلق سوالات آتے ہی ٹرمپ گھبرا گئے۔ وائٹ ہاؤس کے عملے نے ساتھیوں کو فوری طور پر باہر نکال دیا۔ امریکہ کا بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے پر اتفاق۔ ٹرمپ کا بھارت پر لگائے گئے ٹیرف میں کمی کا اعلان۔ امریکی صدر ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ نے بھارتی مصنوعات پر ٹیرف 25 سے کم کر کے 18% کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آگاہ کیا کہ بھارت $500 ارب سے زائد کی امریکی مصنوعات خریدنے کا پابند ہوگا۔ بھارت نے روس سے تیل نہ خریدنے کا بھی وعدہ کیا۔ بھارت امریکہ ممکنہ طور پر وینزویلا سے بہت زیادہ تیل خریدے گا۔ دہشت گردوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا واضح پیغام۔ کہا بلوچستان میں بڑے پیمانے پر فوج تعینات کرنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان میں بھارتی حمایت یافتہ پراکسیز موجود ہیں۔ افغان سرزمین پر موجود عناصر پاکستان میں دہشت گردوں کو تعاون فراہم کر رہے ہیں۔ بلوچستان کو عدم استحکام کے لیے بھارت سازشیں کر رہا ہے۔ لاہور، اسلام آباد، کراچی سے نہیں، کلبھوشن بلوچستان سے پکڑا گیا تھا۔ اختلافات بھلائیں، سیاستدان متحد ہو، دہشت گردوں کو ریاست کے مکمل طاقت کے ساتھ جواب دیں۔ ایوان میں بے حسی ہے، عوام کیا امیدیں رکھیں؟ یہاں تقریر کرنا، قراردادیں منظور کرنا کافی نہیں۔ کرپشن دیمک ہے جو بلوچستان سمیت تمام صوبوں اور مرکز میں ہے۔ سرداری نظام نے بلوچستان کو ترقی نہیں ہونے دی۔ بلوچستان میں کوئی ناراض نہیں، کوئی حقوق کا معاملہ نہیں، کسی اگر مگر کے بغیر دہشت گردوں کو دہشت گرد کہا جائے۔ سینیٹر رانا ثناءاللہ نے کہا کس بات کی ناراضگی ہے؟ بلوچستان میں دہشت گرد بسیں روک کر لوگوں کو شہید کرتے ہیں۔ بچوں اور خواتین کے سامنے لوگوں کو چھلنی کرنا درندگی ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے دشمن کو ذلت آمیز شکست دی۔ سرحد میں بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کی مذمتی قرارداد منظور۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قرارداد پیش کی۔ وزیر اعظم سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی سیاسی بات چیت نہیں ہوئی، عوام اور صوبے کے لیے ملاقات کرنا مناسب سمجھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے گفتگو ہوئی، 1-2 ملاقاتیں مزید ہوں گی۔ دہشت گردی کے خاتمے اور صوبے کے لیے NFC NHP اور وفاق پر بقایا جات پر بات ہوئی۔ دہشت گردی کی ہم سب کو بحیثیت پاکستانی مذمت کرنی چاہیے۔ وادی تیرہ اور کرم کے لوگ پاکستان کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ بسنت کے تہوار میں 2 دن باقی، بسنت منانے کی تیاریوں میں تیزی آ گئی۔ لاہور میں بسنت کی تیاریاں عروج پر، پتنگوں، چرخی ڈوروں کی خریداری کا آغاز پرجوش۔ منچلے کہتے ہیں برسوں بعد دھوم دھام سے تہوار کو منائیں گے۔ پنجاب کابینہ کی لاہور کے ساتھ مزید 4 اضلاع نے پتنگ بازی کے سامان کی تیاری کی اجازت۔ فیصل آباد، قصور، شیخوپورہ اور ملتان میں قابل اجازت پتنگ سازی مواد بنانے کی اجازت دی گئی۔
कराची के इलाके सदर में मोबाइल मार्केट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों और 1 स्नॉर्कल आग पर काबू पाया। इमारत से 2 अफराद को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के मुताबिक आग 7वीं मंजिल पर पार्किंग एरिया में लगी थी।